أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، وہ نہیں خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے بعض لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اہل کتاب سبھی ایسے نہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہوں، اللہ کے آخری نبی اور آخری کتاب کا انکار کرتے ہوں۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو مسلمانوں پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان لوگوں پر اتاری گئی یعنی تورات اور انجیل وغیرہ۔ ان میں تکبر نہیں ہے، عناد اور بغض نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے بھی نہیں ہیں، طالب دنیا نہیں ہیں۔ عام طور سے اہل کتاب طالب دنیا تھے، جو اللہ کے دین کو بیچتے تھے، اپنے مفادات لیتے تھے، دولت مال حاصل کرتے تھے۔ لیکن فرمایا یہ بعض ایسے ہیں جو ایسی حرکت بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، انہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور سے نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہیں پر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، جو تمہاری اس زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر انتقال کر گیا ہے۔ آپ بقیع کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھی تو نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ یہ بطور معجزہ تھا، یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے، یہ خصوصیت ہے بس، ایک نجاشی کی، ایک حضرت معاویہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے حالانکہ ایسے واقعات پیش آئے کہ بہت سارے صحابہ مختلف مقامات پہ شہید ہوئے، آپ سے دور تھے، لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ تو غائبانہ نماز جنازہ کے صرف دو واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ صحابہ کی زندگیوں میں بھی اس عمل پر زیادہ تواتر نہیں ملتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، استغفار کیا ان کے لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ اس پر منافقین کہنے لگے کہ دیکھو ایک حبشی نصرانی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، جس کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو ان کے دین پر بھی نہیں تھا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور پچھلے دینوں پر، پچھلی کتابوں پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ ان کو بہت بہترین اجر دیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ دگنا اجر ہے۔ ایک اپنے پہلے والے دین پر عمل پیرا تھے اس کا اجر، اور دوسرا
اس دین پر عمل پیرا ہوئے اس کا اجر ملے گا ان کو۔